عزیزان گرامی وقار، اور ابھی 3 اور بڑے زلزلے آنے والے ہیں جس کی بشارت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کی سرزمین پر آئے گا، مشرق میں اور مغرب میں، یعنی ایک ایسٹ میں، ایک ویسٹ میں، اور ایک عرب کی سرزمین۔ ایک قیامت سے پہلے 3 بہت بڑے زلزلے آنے والے ہیں جس میں لاکھوں لوگ دھس جائیں گے۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ الحال جو حالات ہیں ابھی پوری دنیا جس کی طرف آج متوجہ ہے وہ ترکی اور سیریا وغیرہ کے ملک شام کے زلزلے بہت بڑی تباہیاں لا چکے ہیں۔ وہ زلزلے جو اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ ایک محدود انداز میں ہوتا ہے، اور نہ جانے اس ملبے کے اندر ابھی کتنی لاشیں دبی ہوں گی، کتنے لوگ زخمی ہو کر اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو چکے ہوں گے۔ کوئی سوچتا بھی نہیں، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کب زمین پھٹ جاتی ہے اور کب بڑی بڑی عمارتیں زمین میں نیچے آ جاتی ہیں۔ یہ کیوں آتے ہیں زلزلے؟ اسی پر میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی 21ویں پارے کی۔ اللہ فرماتا ہے زمین میں فساد ظاہر ہو جائے گا۔ کب؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ اور کیوں زلزلے دیتا ہے رب تعالیٰ؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ فرماتا تاکہ وہ جو کچھ کر چکے ان کو کچھ چکھا دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لیذیقہم، تاکہ ان کو چکھایا جائے جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے۔ محدثین بھی اسی بات پر اتفاق کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا زمین میں زلزلوں کا آنا، طوفان کا آنا، سیلاب کا آنا، یہ اللہ کے عذاب کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے عذابات میں سے ایک آیت تو آپ مشہور سنتے ہوں گے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، پوری سورہ ہے زلزال۔ زلزلہ کس کو کہتے ہیں؟ جھٹکے۔ آپ کی نظر میں تو صرف ارتھ کوئک ہے، اور سائنٹیفک اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے زمین کی نیچے کی تہیں جو ہیں، پرت، پلیٹس، جب یہ آپس میں ہل جاتی ہیں تو زمین پھٹ جاتی ہے۔ اندر لاوا ہوتا ہے زمین کے اندر، وہ ابل رہا ہوتا ہے، اور یہ پلیٹ جو ہے ڈس بیلنس ہوتی ہیں تو زمین کے اندر درار آ جاتی ہے۔ سائنٹیفک اعتبار سے ان کی تحقیقات ہیں۔ ہزار سائنس جو ہے ترقی کر چکا ہو، لیکن یہ بھوکمپ، ارتھ کوئک، ان سب کے آنے سے پہلے وہ کبھی خبر نہیں دے پاتے۔ ہو جانے کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ کتنے مقدار کا زلزلہ تھا، کتنا تیز جھٹکا تھا، اس کو ناپ کر کے تو بتا دیا جاتا ہے، لیکن جو ہلاکتیں ہیں اس کو بچا نہیں پاتے، نہ ہی سونامی کو، نہ ہی زلزلوں کو۔ قرآن میں جس زلزلے کا ذکر ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ آیت سن کر کے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی نماز سے لے کر کے جو روتے رہے تو رات گزر چکی تھی، پوری رات ان کی داڑھی سے آنسوؤں کے قطرے ٹپکتے تھے، مصلی بھیگ جاتا تھا اس ایک آیت کو سننے کے بعد کہ اللہ کیا فرماتا ہے اس میں، جب زمین ہلا دی جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر بوجھل چیزوں کو باہر نکال دے گی، سب نکل جائے گا۔ لیکن اس آیت میں جو زلزلے کا ذکر ہے وہ سب سے لاسٹ، فائنل اور بڑا زلزلہ ہے جو قیامت کے قریب ہوگا۔ اس وقت پوری دنیا کی زمین ہلا دی جائے گی، وہ ایک علاقے کی نہیں ہے، ایک ملک کی یا ایک خطے کی نہیں۔ اس سے پہلے مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے بہت زلزلے آئیں گے۔ اب حدیث رسول میں آپ کو سناتا ہوں، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو اپنی بخاری شریف میں نقل فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امانتیں ضائع ہونے لگ جائیں، زنا عام ہو جائے اور گانے بازی کی کثرت ہونے لگ جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین میں زلزلوں کی کثرت ہوگی، ہر جگہ زلزلے آنے شروع ہو جائیں گے اور قیامت قریب ہوگی، ایک زمانہ دوسرے زمانے سے نہایت قریب ہو جائے گا۔
اور حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مال کی فراوانی اتنی ہوگی، مال اتنا ہوگا جیسے لگتا ہوگا کہ ہر جگہ سے ابل رہا ہے مال، ہر ایک کے پاس مال آئے گا، مال آئے گا، غریب کوئی نہیں رہتے۔ آج کے حالات میں بھی دیکھیں آپ، غربت و افلاس بہت کم ہو چکی ہے۔ آج کے زمانے کا غریب وہ ہے جو پچھلے زمانے کا امیر تھا۔ آج کا جو غریب ہے اس کو غریب کس کو کہتے ہیں؟ بھائی اس کے پاس کار نہیں ہے، اس کے پاس بائک نہیں ہے، غریب ہے، اس کو آج غریب سمجھا جاتا ہے۔ کھاتا پیتا ہے، پہنتا ہے، گھر بھی ہے، سب ہے۔ غربت اس طرح کی نہیں رہے گی، مال کی فراوانی ہوگی، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اگر تم زندہ رہے تو اس میں سے ایک پائی بھی لینے کی کوشش مت کرنا، حضور نے فرمایا، اس لیے کہ اس کے حصول کے لیے لوگ ایسے لڑیں گے کہ 100 لوگ اگر اس مال کو سونے کو لینے جائیں گے 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا، مر جائیں گے سب۔ اور اسی حدیث پاک میں جو میں نے کہا زلزلے والی، اسی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرج بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حرج کیا ہے میرے آقا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرے کا قتل کثرت سے ہوگا۔ تو اس زمانے میں ہم آ چکے میرے عزیزوں، زمینیں جب ہلا دی جاتی ہیں پڑوس کی، خوف سے ہمارا دل ہل جانا چاہیے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، ان کے زمانے میں کسی ملک میں زلزلہ آیا، زمین ہل گئی، تو وہاں کے جو گورنر تھے، وہاں کے جو ذمہ دار تھے، حاکم تھے، ان کے نام پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فوراً خط جاری کیا کہ جیسی زلزلہ آیا، حالانکہ وہ زمانہ عمر ابن عبدالعزیز کا تھا، عدل و انصاف کا زمانہ، ان کے زمانے میں جس جگہ پر زلزلہ آیا تھا اس جگہ انہوں نے اتنا ٹائٹ کر دیا، کورونا میں جیسے کوارنٹائن وغیرہ کے معاملات تھے، ایسے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے سارے لوگوں کو ٹائٹ کر دیا، کہا اس پورے خطے کے لوگ کثرت سے استغفار کریں، سب استغفار میں مشغول ہو جائیں، کوئی ایک بندہ بھی نہ رہے۔ اور پھر وہاں کے حاکموں کو اور وہاں کے جو گورنر تھے ان کو خط لکھا کہ جتنا تمہارے پاس ہے سب کا سب صدقہ کر دو، خیرات کر دو، الصدقۃ تطفئ البلایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال لیتا ہے، تمہارے پاس جو ہے وہ صدقہ کر دو، اس لیے کہ اللہ کا غضب تمہارے ہاں آیا ہے، اللہ کا عذاب تمہارے شہر میں آیا ہے، زلزلہ آیا ہے۔ تو سارے لوگوں پر آپ نے لازم کر دیا تھا کہ استغفار میں مشغول ہو جائیں اور صدقہ و خیرات کثرت سے کرنے لگ جائیں۔ عزیزان گرامی وقار، اور ابھی 3 اور بڑے زلزلے آنے والے ہیں جس کی بشارت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کی سرزمین پر آئے گا، مشرق میں اور مغرب میں، یعنی ایک ایسٹ میں، ایک ویسٹ میں، اور ایک عرب کی سرزمین۔ ایک قیامت سے پہلے 3 بہت بڑے زلزلے آنے والے ہیں جس میں لاکھوں لوگ دھس جائیں گے، زمین اتنی تیز پھٹے گی کہ ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد اس میں زمین میں چلی جائے گی۔ مشرق میں ہم لوگ بھی آتے ہیں، ویسٹرن میں دوسری کنٹریز ہیں، آپ کو پتہ یورپ وغیرہ، اور عرب ہے۔ اور ان زلزلوں کے متعلق جو فرمائے گا وہ قیامت سے قریب آنے والے ہیں، وہ بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور ان عذابات میں جو گرفتار ہو گئے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کوئی دنیا کی طاقت انہیں نہیں بچا پاتی، کوئی دنیا کی طاقت انہیں روک نہیں سکتی۔ اسی لیے آج میں یہ میسج دینا چاہ رہا تھا کہ کثرت سے استغفار میں لگ جائیں، جتنا زیادہ ہو سکے، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بھائیوں کے لیے۔ سورہ انفال 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ اے محبوب آپ ان کے بیچ میں ہیں۔ ایک ذریعہ یہ ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے عزیزو، کثرت سے استغفار کرو
اور اسی کو میں نے بہت پہلے کورونا کی جب ابتدائی حالات تھے اس وقت میں نے ایک اپنے چھوٹے سے میسج میں بیان میں نشر کیا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عذاب الہی کی نشانیاں ہیں، استغفار کرو، اور جب تک استغفار کرتے رہو کہ اللہ اس عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ آج کہیں کسی پڑوس کے گھر پر آگ لگی ہو تو اس کی چنگاریاں تمہارے گھر کو بھی جلا سکتی ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ ترکی ہل گیا، ملک شام ہل گیا، یہ تو ہم بہت دور بیٹھے ہیں، زمین تو سب کی جڑی ہوئی ہے، زمین ایک ہی ہے، اور ان زلزلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو یہ عبرت دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے توبہ و استغفار کے ذریعے سے اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں، اور وہ جو ہزاروں لوگ دھس گئے ہیں زمینوں کے اندر ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور جو آج قسم پرسی کے عالم میں وہاں پر ہیں، بڑی بڑی عمارتیں جو ڈھہ گئی، بہت سارے لوگ بے گھر ہو چکے، ان کے مال مویشی سب ہلاک ہو چکے، ان کے لیے اپنے دل میں رقت پیدا کریں، وہ تمہارے بھائی ہیں، امت مصطفیٰ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا مومن وہی ہے کہ جو دوسرے مومن کی تکلیف پر تڑپ جائے۔ مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ایک مومن کی مثال میرے آقا فرماتے ہیں سارے جسم کی طرح ہے، ایک عضو کو بھی تکلیف ہوگی تو پورے جسم میں بخار آ جائے گا۔ آج ترکی اور سیریا ملک شام کے غم میں ہم شامل ہیں، آج ہمیں ان کے لیے استغفار بھی کرنی ہے، ہمیں ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرنی ہے، ان کے لیے رحم کی بھیک اللہ کی بارگاہ میں مانگنی ہے۔ میرے عزیزو، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے گڑ گڑاتے مانگے، یقین جانو کہ آج اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرو گے تو کل تمہیں کوئی مصیبت آئے تو ساری دنیا تمہارے لیے بھی دعا کرے گی، اور اللہ تعالیٰ دوسرے مومنین کے دلوں میں تمہارے لیے رقت پیدا کرے گا، تمہارے لیے رحم پیدا کرے گا۔ ان غریبوں کے لیے، ان قسم پرسی کے عالم میں موجود لوگوں کے لیے دعا کریں۔ میں آج کی اس محفل میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا، اور آیت کریمہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہو گیا خشکیوں میں اور سمندروں میں، بما کسبت ایدی الناس، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کے اپنے برے اعمال ہیں، ان کے گناہ ہیں، ان کے شامت اعمال ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور اللہ فرماتا ہے یہ کیوں ان کے اوپر عذابات آئے؟ تاکہ ان کو چکھایا جائے جو کچھ یہ کرتے تھے، اور ان کو چکھانے کے بعد مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ دوبارہ لوٹ آئیں، تاکہ وہ اپنی پرانی حالتوں سے توبہ کر کے اچھی حالتوں کی طرف باز آ جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب کریم تیرے عذابات سے ہماری حفاظت فرما، ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں مولا، تیرے امتحان میں اتارے جانے کے قابل نہیں۔ اے رحمان اے رحیم ہم سب کو آئے ہوئے عذابات سے محفوظ فرما دے۔ اے کریم خدا، تیرے رسول نے جو دعا کیا تھا تیرے دربار میں وہی دعا کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ان اردت بعبادک فتنة فاقبضنا غیر مفتونین، فاقبضنا غیر مفتونین، فاقبضنا غیر مفتونین۔ اے اللہ اگر تو نے اپنے بندوں کے آزمائش کا ارادہ کر لیا ہے تو مولا ہمیں بغیر آزمائش کے اس دنیا سے اٹھا لے، ہمیں بغیر فتنوں میں مبتلا کیے تو اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی اور عزت کی